تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہمارا خالق و مالک، اسی ذات اقدس نے پیدا فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ حضور جیسی نہ تو کسی کو عظمت ملی، نہ شان و شوکت ملی، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بنایا۔ جو بھی حضور سے وابستہ ہوا، اللہ نے اسے بھی عظمت عطا فرمائی، اسے بھی بزرگی عطا فرمائی، اور دونوں جہانوں میں اسے مکرم فرما دیا کہ وہ حضور کا غلام بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ قیامت تک کھولا ہوا ہے کہ جو بھی حضور سے وابستہ ہوگا وہ کہیں بھی کسی مقام پر بھی نیچا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شرط ایمان کی لگا دی کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہی بلند تر ہوگا، وہی بالا ہوگا، وہی معزز ہوگا، وہی سب سے اعلیٰ بنے گا۔ تو حضور کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ نے سب سے بنیادی چیز قرار دی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن محمد رسول اللہ نہ کہا تو وہ کسی جگہ پر بھی کسی مقام پر بھی صاحب ایمان نہیں کہلائے گا۔ صاحب ایمان وہی ہے جو حضور کی رسالت کا بھی اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقاضے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے کہ جو بھی حضور کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ کس انداز میں ہوگا اور کس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان فرما دیتا ہے، پھر اس کے لیے برکات بھی اس پر خوب کھول دیتا ہے کہ یہ حضور کا غلام بنا، حضور کے ساتھ وابستہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے جو دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مہربانی فرمائی کہ چند لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول وہ کچھ بیان فرما دیتے جو لمبی لمبی تقریروں میں ہی نہ ہوتے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ راس الحکمت مخافت اللہ، اگر دانائی کو دیکھنا ہے تو اس کی بنیاد، اس کی اصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو کسی کو دانا ہم کہیں گے نہیں۔ اب مشہور ترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ ابو جہل کے پاس سب کچھ ہے تھا، دولت، حکمت، سب کچھ ہے تھی، لیکن ابو جہل کس لیے اقنایا کہ اس میں وہ دانائی نہیں تھی جو حضور کی شان پہچان سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان سکے، حق قبول کر سکے۔ جو حق قبول نہ کر سکے اسے دانا نہیں کہا گیا، اسے سمجھدار نہیں کہا گیا، اسے فہم و فراست والا نہیں کہا گیا۔ فہم و فراست والا چاہے ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن جو حق کو پہچانے اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار آدمی ہے، یہ حق کو سمجھ رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر دانائی رکھی ہوئی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا کہ القیس اور الحکمہ کو، کہ دانا کون ہے اور نادان بے وقوف کون ہے، احمق کون ہے۔ تو احمق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ پہچان سکا، ان کی عظمت کو نہ پہچان سکا، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ کتنے ہی بلند رتبے پر ہو، کتنے ہی اعلیٰ منصب پر ہو، کتنے ہی وسائل والا ہو، ہر لحاظ سے وہ معزز و مکرم معاشرے میں کہلائے، لیکن اندر حق نہیں ہے تو اسے دانا نہیں کہا گیا، اسے سمجھدار نہیں کہا گیا، اسے صاحب فہم و ذکا نہیں کہا گیا۔ اور یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا جائے، حضور سے وابستگی اختیار کی جائے۔ جب خوف خدا دل میں موجود نہیں ہے تو پھر انسان ہر وہ کام کرتا ہے
جو اس کی ذات کو بھی نقصان دیتا ہے، معاشرے کو بھی نقصان دیتا ہے، اس کی دنیا میں بھی کانٹے بو دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کانٹے بو رہا ہے اپنے لیے، اس لیے کہ خدا کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ جب دل میں ہیبت ہوگی، عظمت ہوگی، اس کی شان اور رفعت ہوگی تو ہر برائی سے بچے گا، ہر گناہ سے بچے گا، ہر اذیت والے کام سے بچے گا، چاہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہو یا معاشرے کے لیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام کی طبیعتوں میں، شریفتوں میں، ان کے دلوں میں اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی جلالت کا خوب اظہار فرمایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی شان یہ تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر خطاب سے فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ وہ جنت کی بشارت ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے بھی تھے، لرزاں بھی تھے، خوف زدہ بھی تھے کہ کاش ہم انسان پیدا نہ ہوتے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا، اس کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ حالانکہ جنت کی بشارت مل گئی کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی لغزش ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ سارا کچھ اکارت جائے، تو وہ ذاتیں سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے، حضور کے قلب مبارک میں القاء ہوتا ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں، حضور نے سب کی شان بنائے، عظمت بیان فرمائی۔ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، لیکن کیا ہوا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ ان کی دانائی کی علامت کہ حضرت حذیفہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام سارے کے سارے بتائے، تو حضرت عمر خطاب ان سے پوچھنے لگے حذیفہ کیا میرا نام بھی ان میں ہے؟ عرض کرنے لگے اے خلیفۃ المسلمین، حضور نے مجھے امانت دی ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ کون کون ہے۔ فرمانے لگے اتنا بتا دو کہ کیا میں ان میں ہوں؟ تو فرمانے لگے نہیں آپ ان میں نہیں ہیں، تو انہیں اطمینان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، تو جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آ رہی ہے وہ اس کے حکم سے بھی آ رہی ہے، اس کی محبت سے بھی آ رہی ہے، اس کی راہ پر چلنے سے بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تیرے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر، ففعل ما شئت، جو مرضی کر، کہ حیا اسے روک رہی ہے، خوف اسے روک رہا ہے، اللہ کا تقوی اسے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے اس کے اندر وہ پرہیزگاری پیدا ہو گئی ہے جو ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ذات کا تقوی رکھے گا اسے میں کیا کروں گا؟ کشائش کے راستے عطا فرماؤں گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں اس کا گمان ہی نہیں، کہ 100 ہیلے کرتے ہیں، 100 بہانے کرتے ہیں کہ اس طرح رزق ملے، اس انداز میں ہماری کشائش ہو جائے، لیکن وہ تقوی اختیار نہیں کریں گے جو اللہ نے بھی وعدہ فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی وعدہ فرمایا کہ دوسرے کی عزت پہ دسترس کرنا، اگر خوف ہے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، زبان سے کبھی کسی پر بہتان نہیں لگائے گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے، وہ موجود ہے تو اس کے ظاہر پر بھی اس کا اظہار ہوگا، اس کے باطن سے بھی ہوگا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں طہارت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ظاہر جسم ہوتا ہے کہ انسان نہا لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، پاک کپڑے پہن لیتا ہے، اپنے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، تو کہتے ہیں اس نے طہارت اختیار کی، اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے، اب اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کے حضور سر پہ سجود ہو سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ایک طہارت دوسری ہے، وہ دل کی طہارت، دل کی طہارت تقوی سے پیدا ہوگی۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر وہ اس کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر تقوی ہے اس کو میں نور عطا فرماتا ہوں۔ اب پھر وہ نور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن بھی کام آئے گا کہ دوسرے لوگ کہیں گے
کہ اے مومنین تمہارے پاس دور ہے ہمیں بھی عطا کرو، وہ کہیں گے جہاں سے ہم لے کے آئیں وہاں بھی جاؤ واپس وہیں سے لے کر آؤ، تو وہ ناممکنات میں سے ہے کہ جو گیا پھر وہ پلٹے گا نہیں، اسے لوٹ کر نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوگا جب دل پاک ہوگا، ظاہر تقویٰ بھی ہو گیا، ظاہر طہارت بھی ملی، باطنی طہارت بھی ملی۔ اب جو ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ان کے پورے اعمال سے آگاہی ہو رہی ہے کہ انہیں خدا کا خوف نہیں، اللہ سے ڈر نہیں رہے، کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرمایا رقیب ہوں میں تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ اب جو اس کی نگاہ پر پورا کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے آگاہ ہے، ہر ایک بات سے باخبر ہے، تو پھر کس طرح وہ غلط بات کرے گا، کس طرح اس سے سرزد ہوگی؟ تو سب سے پہلے یقین پیدا کرنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں بھی کہیں گے، اور دل میں اس وقت کہیں گے جب دل کا تقویٰ پیدا ہوگا، دل میں طہارت پیدا ہوگی، دل میں پاکیزگی پیدا ہوگی، تو پھر اس کے ثمرات چہرے پر بھی نظر آئیں گے، اعمال سے بھی نظر آئیں گے۔ اعمال ہی انسان کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے یا صرف رسمی کہہ رہا ہے، کہ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے یا حقیقت میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے پیش ہونا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، اور اپنے آپ کو ناجائز خواہشوں سے روکے رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے انہی کا ٹھکانہ جنت، انہی کے لیے میں نے مقام رضا رکھی ہوئی ہے۔ تو جب مقام رضا کا طالب ہے تو اس کے لوازمات بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ حضور کی شفاعت برحق ہے، لیکن حضور کی حدیث پہ غور کرو گے تو پھر یہ بخوبی علم ہو جائے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اہل ایمان بھی دوزخ میں ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کی پاداش ہو جائیں گے، اتنی صفائی وہ لینے کے لیے اس کے اندر جائیں گے، اس کے بعد نکالے جائیں گے کہ آخری دوست کی نکالا جائے گا۔ کون نکالا جائے گا؟ جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ گو ہے اس کو نہ، لیکن پہلے اسے عذاب بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ پہلا عذاب موت کے وقت ہوگا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاکیزہ ہیں وہ اسی دنیا میں ہی اپنے مقام سے آگاہ ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص اپنا مقام بھی دیکھ کر جاتا ہے، کس جگہ میں نے جانا ہے، میرے ساتھی کون ہوں گے، کہاں میرا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور جو دنیا میں اپنا مقام اللہ تعالیٰ کی رضا والا، اللہ کے محبوب بندوں والا ساتھ دیکھے گا تو پھر وہ پریشان نہیں جائے گا، وہ کسی طرح بھی خوف زدہ نہیں جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رضا عطا فرما دی، دنیا میں ہی انہیں دکھا دیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو جنہیں رضا نصیب ہو گئی، اطمینان والی بشارت عطا کر دی گئی، تو پھر وہ دنیا سے ہی محفوظ گئے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو انعام لینے کے لیے جانا ہے، اجر و ثواب لینے کے لیے جانا ہے، اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ وہ خوف کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ غم کے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنی منزل مراد پانے کے لیے جائیں گے کہ دنیا میں جو کچھ میرے کہنے پر کیا، جس انداز میں میرے حبیب نے تمہاری رہنمائی کی، وہ سارے کام کیے، آج تمہارے لیے اس کی جزا بھی ہے، تمہارے لیے اس کا اجر بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، اس کی تمام چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دی گئی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت کی ساری حضور نے علامتیں بیان فرمائی، لیکن فرمایا جو دنیا میں روزے رکھ رہے ہوں گے، آخرت میں اللہ اسی میدان حشر میں ان کے لیے دسترخوان لگوا دے گا کہ دنیا میں تم نے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی، آج یہیں سے میری مہمان نوازی شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں خوف ڈال دے، اپنا تقویٰ ڈال دے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا، ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک کہ آخری سانس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
اپنے کرم سے بشارتیں بھی عطا فرمائی کہ جو لوٹ آئے گا پلٹ آئے گا کتنے ہی بڑے گناہ ہیں میں اسے معاف فرمانے والا ہوں، لیکن گناہ کی معافی مانگنے کے بعد کہ جا کے حج کر کے آگے اب دوبارہ وہی کام شروع، پچھلے معاف، یہ نہیں، وہ پچھلے وہیں کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال سے بتائے گا کہ میں نے توبہ کی ہے یا نہیں کی، اللہ کے حضور میں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ دھوکے بازی 4 دن کی، یہ دوسروں کے ساتھ فراڈ ملاوٹ دھوکہ، یہ 4 دنوں کا، پھر وہی اسی طرح سب کچھ ہو جائے گا کہ بڑے بڑے جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے والے، انجام کیا ہے؟ نیک آدمی بھی وہی کہتا ہے، بد بھی وہی کہتا ہے کہ دعا کریں خاتمہ بالایمان ہو، لیکن اللہ والے شروع ہی ایمان سے کرتے ہیں، ان کا اختتام بھی ایمان پر ہوتا ہے، لیکن بے ایمان کرتے کرتے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گناہ کی سب سے بڑی نحوست یہی ہے، اور کچھ ہو نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے کام کیے، اس انداز میں کیے، اب پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ الایمان و بین الخوف والرجاء، یہ خوف اور امید کے درمیان والی چیز ہے کہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے کہ اسے کوئی کسی انداز میں نہ کہہ سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ اس کے منع کرنے پر کوئی دے سکتا ہے، نہ اس کے دینے کو کوئی روک سکتا ہے۔ وہ مالک ہے بین الخوف والرجاء، کہ جو ہوا غفلت میں ہوا، نادانی میں ہوا، جان بوجھ کے ہوا، جب رجوع کریں گے پلٹیں گے، پلٹنے کا مثال یہی ہے کہ انسان مشرق کی طرف جا رہا ہے، وہ پلٹ کے مغرب کی طرف جائے گا، پھر کہیں گے پلٹ گیا ہے، جا رہا ہے مشرق کی طرف اور ساتھ کہی جا رہا ہے توبہ توبہ میں پلٹ رہا ہوں، اور پلٹ نہیں رہا تو پھر وہ توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ اسی صورت میں ہے کہ جاتے جاتے اپنا رخ تبدیل کر لے، رخ تبدیل کرے گا تو اس کی چہرے سے بھی علامتیں ظاہر ہوں گی، ان کی گفتگو سے بھی ہوگی، اس کے اعمال سے بھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر کی عبادت سے بے نیاز ہے، ہر کے معصیت کے بے نیاز ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کوئی گناہ کرے تو اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جس نے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہے، اپنے درجات کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو نہیں کرنے والوں کو، بلکہ جو توبہ کرتے ہیں انہیں اللہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، ان پر رحمتیں بھی فرماتا ہے، ان پر کرم بھی فرماتا ہے جو عام بندوں کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے دنیا سے زیادہ متمتع ہوتے ہیں، زیادہ پرسکون رہتے ہیں، زیادہ ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر ایک بات کو عیاں فرمایا، قرآن کو مبین بنایا کہ روشن ہے، کھلا ہے، واضح ہے، ہر چیز اس میں واضح بیان فرما دی کہ کوئی تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں ہے ہی نہیں ہیں۔ جو اس کے پاس بیٹھے گا ضرور اس سے سیراب ہوگا، اس کی پیاس بجھے گی، کوئی آئے گا تو اسے ملے گی، جو دور ہی رہے گا تو پھر کیا کرے گا، کس انداز میں پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس کی طرف بڑھنے کا شوق کرے، اس کے پاس آئے، پھر یہ نہ ہو کہ اس سے توفیق چھن جائے، پھر کوئی ہیلا کام نہیں آئے گا، اس کی کوئی عقل کام نہیں آئے گی۔ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پیش ہونا ہے، نہ تو وہاں چرب زبانی ہوگی، نہ کوئی ہیلا ہوگا، نہ چلاکی ہوگی، اس لیے کہ زبان پر مور لگ جائے گی، ہاتھ پیر بولیں گے کہ یہی ہاتھ ہیں جس کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں کے حقوق تلف کیے، ضبط کیے، لوگوں پر اس انداز میں ظلم کیا کہ ان کی بھی دنیا برباد کی۔ اس وقت پھر کوئی کسی قسم کی ایسی بات ہونے والی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں بچ جاؤں گا، میں اپنے چلاکی سے بچ جاؤں گا، اس لیے کہ جو آزاد تھے برائی کی طرف جو قدم گئے تھے وہ قدم گواہی دیں گے، برائی جن ہاتھوں سے کی وہ دیں گے، جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ میں نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جس نے اس دنیا میں توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے، اس پر کرم کے دروازے اس انداز میں کھولتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی گھاٹے میں نہیں رہتے، نقصان میں نہیں رہتے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ تم ڈرتے ہو
اولاد کے بارے میں، مال اسباب کے بارے میں، کھیتیوں کے بارے میں، تجارت میں جس میں خسارہ نہ ہو جائے، تو خسارہ اگر زندگی کا ہو، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، اگر جنت کا تذکرہ ہے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہنم کا تذکرہ ہے اگر مشرک گیا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بدلے میں ابن زیاد نے سے کسی نے کہا کہ حیا کرو کہ نواسہ رسول ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے، لیکن 2.5 سال ٹوٹل حکومت رہی، اب 2.5 سال کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس نے تباہ و برباد کی۔ تو جو سمجھدار ہے وہ سمجھ رہا ہے دنیا نقد ہے، دنیا نقد نہیں ہے، اگلے لمحے سے فالج ہو یا کچھ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ کہاں گئی نقد اس کی؟ وہ سارا کچھ ادھر ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو جڑتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے پھر اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اللہ کے حبیب کی ماننی پڑتی ہے، وہ ماننے میں کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ کسی انداز میں انسان کہے کہ مجھے کمی آ جائے گی، کمی نہیں ہوتی، اضافے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی ہی فرماتا ہے ہر لحاظ سے، کہ وہی صحابہ کرام جب اسلام سے پہلے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے والد جھڑکتے ہی رہتے تھے کہ عمر زندگی میں کیا کرو گے، تم تو اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتے، تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، اپنی آئندہ زندگی میں کیا کرو گے؟ اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت و شان عطا فرمائی کہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ بنے۔ وہ کس بات سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، حضور کے سامنے جھکنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے مقدم جاننے میں، کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ جان لو۔ تو حضرت عمر خطاب بھی حاضر تھے، عرض کر لیں یا رسول اللہ، بیوی بچوں مال اسباب سب میں سے آپ مجھے محبوب ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ذات ابھی بھی مجھے سب سے محبوب ہے۔ تو حضور نے سینہ مبارک پر ہاتھ مالا، تو حضرت عمر خطاب عرض کر لیں یا رسول اللہ، اب آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں مجھے۔ انہیں اس مقام پر لے گئی کہ بڑوں بڑوں کی آپ وہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو وہی جو اپنے باپ کے منہ سے سن رہے تھے کہ تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اونٹ لے جانے بھی نہیں آتے، کیا کرو گے؟ اللہ نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی کہ سیرت عمرین غیر مسلم بھی پڑھاتے رہے کہ حضرت عمر نے کس طرح اصلاح کی، کیا کیا انہوں نے کیا۔ ہم بے خبر ہیں، دوسرے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے اندر کیا اچھائی ہے، کیا کمزوری ہے، کس طرح دبانا ہے، کس طرح آگے کرنا ہے، کس طرح انہیں تکلیف پہنچانی ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں، صرف امید رکھے ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی بانی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں بہت ہی غفور الرحیم ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ انتہائی اذیت ناک ہے، دردناک عذاب ہے۔ آدھی آیت پڑھ لے آدھی چھوڑ دے، کوئی عقل مند نہیں کہے گا، دونوں پر نگاہ رکھنی پڑے گی۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس سے امید رکھنی ہے غفور الرحیمی کی۔ اس نے بتا دیا کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، جو کچھ کیا ہے میں معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھیں، اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کی شان کو دیکھیں، اس کی بلندیوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت بنتی نہیں ہے، لیکن اصرار ہوگا، اسی پر قائم رہیں گے تو پھر وہ ہمیں لے کے ڈوبے گا۔ باقی کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کر رہا ہے وہی غرق ہوگا، اسی نے تباہ ہونا ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا کہ کون اس میں ڈوبا کون تر گیا، لیکن اللہ پاک سب پر کرم نوازی فرمانا چاہتے ہیں، سب پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں، سب کی بخشش فرمانا چاہتے ہیں۔ جو آگے بڑھے گا اللہ اسے قبول فرما لے گا، جو پیچھے رہے گا اپنے آپ کو اس رحمت کے فوارے کے نیچے نہیں لے کر جائے گا تو پھر اس کی اپنی بدبختی ہے، اس کی اپنی ذلت ہے۔ اس کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ سب اللہ کی رحمت سے متمتع ہو رہے ہیں، اس کے کرم سے متمتع ہو رہے ہیں، میں کیوں محروم ہوں؟
میں کیوں پیچھے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج سب کو موقع عطا فرمایا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ آج اپنے ذات سے ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آج فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو، کل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب نے ماننا ہی ہے کہ من ربوں کا، سب کو پتہ ہے رب کون ہے، سب کو پتہ ہے رب کون ہے، لیکن رب کو ماننا پڑے گا۔ جب مانیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا حاصل ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے عظمت مہربانی فرمائی ہے کہ وہی چیز جس کے پیچھے حضور نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں، تو جو کتوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جب اس سے منہ موڑیں گے تو اللہ اس کو پیچھے لگا دے، وہ پیچھے آئے گی، وہ خود آئے گی، کیونکہ اللہ نے نصیب بنایا ہے۔ جو حرام کما رہے ہیں وہ بخوبی آگاہ ہوں، اگر وہ حرام نہ کمائیں تب بھی انہیں اتنی ہی دولت ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ والا واقعہ مشہور ہے کہ حضور نے اپنی زرہ کسی کو دی کہ اس کی حفاظت کر، میں آتا ہوں۔ مسجد میں سوچنے لگے باہر جاؤں گا، اس سے وقت خرچ کیا، میں 2 درہم دوں گا، باہر آئے دیکھا وہ غائب ہے۔ بازار میں ان کی زرہ لٹکی، دکاندار سے کہنے لگے یہ میری ہے، کہیں میں نے تو 2 درہم سے خریدی ہے، انہوں نے اس کو 2 درہم دیے، واپس لے لی۔ اب لینے والے نے چوری کے ذریعے حرام 2 درہم لیے، وہی مزدوری لیتا تو حق حلال ہوتے اس کے لیے، تو لینے والا جلدی کرتا ہے، لینے کے طریقے کرتا ہے۔ اللہ نے قارون کو بنایا، آج بھی ہیں جن کے اثاثے 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، تو انہوں نے کوئی حرام اختیار نہیں کی، اللہ نے ان کو دیا، وہ دے رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت پاکستان میں موجود ہے جنہیں اللہ نے دیا ہے، لیکن حق حلال دیا ہے، اور بڑے بڑے حرام خور بھی موجود ہے جنہوں نے حرام کے ذریعے کمایا۔ حرام اختیار نہ کرتے، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ جو نصیب میں لکھا، لینے والے کا اپنا انداز ہے وہ کس ذریعے سے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا ایک ایک قول فعل ہمارے لیے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کو اپنائے گا، اس قول کو اپنائے گا، وہ دنیا میں بھی ممتاز، آخرت میں بھی ممتاز۔ اللہ نے ان کے لیے درجے، ان کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا اور آخرت میں نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔